ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رکھتے ہوئے قصوری صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. قصوری صاحب، آپ نے کہا کہ جی ہم نے بات چیت کی اور بغلے ہارٹ ڈائم کا نقشہ جو ہے وہ ہم نے اس کا وہ کیا بنا اب تک، اس پہ کیا کاروائی ہوئی ابھی تک؟ بدل گیا نا جی. اب انہوں نے کچھ ایسی چینجز کی ہیں ہاں جی کر دی جو تسلی. ہم تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کے لیے نا ہم زیادہ تبدیلی چاہ رہے تھے. بھارت چاہتا کہ تبدیلی ہو ہی نہ، بات بیچ کی ہوئی ہے. انہوں نے تبدیلی کی ہے، اس کے کوئی انہوں نے ڈیزائن بدلا ہے جس کے نتیجے میں اس کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہوئی ہے. لیکن ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اجازت بھی ہو انڈس بیسن ٹریٹی میں رن آف دا ریور پروجیکٹ بنانے کی، تو فلنگ آف واٹر، وہ ڈیم جو آپ نے فل کرنا ہے نا، وہ ایسے وقت میں نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں فصلوں کی کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ اپنا ڈیم فل کرنا شروع کر دیں. ڈیم اگر فل کرنا ہے تو ایسے وقت ہو جب وہاں پانی کی ضرورت نہیں. برسات کے موسم میں بھی ڈیم بھرا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں، ریزروار بھرا جا سکتا ہے. یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ کی بات چیت ہو، کوئی آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو. اور ہم بھارت کو یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی پانی بڑا زندگی موت کا معاملہ ہے، اس پہ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی. سیر حاصل بات چیت. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کسانوں کو ضرورت ہو پانی کی اور وہ اس وقت پانی دستیاب نہ ہو کیونکہ بھارت ریزروار بھر رہا ہے. بھئی بھرنا ہے، اگر آپ کو اجازت ہے تو ایسے ٹائم پہ بھریں جب ہمارے ہاں کاشتکاری پہ، زراعت پہ اثر نہ اس کا ہو. تو یہ چیزیں جب آپ بات چیت کریں گے تبھی ہوگی نا. اس کا مجھے دوسرا تو جنگ کا ہی راستہ ہے نا، تو کوئی راستہ نہیں. مجھے پاک چائنا تعلقات کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں کیسے تھے اور آپ کیسے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک سامنے تصویر لگی ہے، وہ بعد میں لے لیجئے گا، وہ سامنے پڑی ہے جی. اس میں یہ لکھا ہے اور میں نے چائنیز اخبار سے نکالی تھی وہ تصویر جو ہے. جی جی. وہ سامنے ایک سیٹلائٹ کا ہے نا بنی ہوئی. اس میں یہ تھا کہ چین کے جب میں وزیر اعظم کو ملنے گیا ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیں. اور یہ چائنا کے اخبار سے تصویر کی نیچے جو کیپشن ہے وہ بھی نکلا ہوا. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ قصوری صاحب، پرائم منسٹر وین جیاؤباؤ نے، آپ پہلے غیر چینی لیڈر ہیں جو چائنا کی سینسٹیو فیسلٹی میں آپ کو لے جایا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ہمارا اعتبار تھا. پھر JF-17 جہاز ہمارے دور میں ڈیولپ ہوا. پھر فریگیٹس جہاز جو ہیں پانی کے، وہ اس کے علاوہ جو نیوکلیئر ریاکٹرز آپ کو مل رہے ہیں وہ طور بندے کو نظر آ رہا ہے نا. الحمدللہ چین ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بہت قریبی تعلقات ہیں. پھر اس کو دیر پا کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اکنامک کوآپریشن کے اگریمنٹ سائن کیے جس میں کہ فری ٹریڈ ایریا بھی تھا، جس میں 5 ایئر اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک اگریمنٹ تھا. پھر کافی ایکسکلوسیو اکنامک زونز چائنا کو دیے تھے. ہمارے دور میں اتنا بڑا کہ 400% ٹریڈ بڑھ گیا. 1.3 بلین تھا جب میں وزیر خارجہ بنا ہوں، 5.23 کو کراس کر گیا تھا ان 5 سالوں میں. تو بڑی ترقی ہوئی ہے. تو اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ اخباروں میں خبریں آ رہی تھی کہ کچھ ملکوں سے جب حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے کہ زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے. اب خدا کرے کہ بہتر ہو گئے. اچھا قصوری صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی ایسا پلان ہونا چاہیے کہ پاک چائنا عسکری کوئی تعلقات ایسے ڈیولپ ہوں کہ دہشت گردی کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے؟ دیکھیں، چین، آپ کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، چین ہو یا یورپ کے ممالک ہو یا امریکہ ہو، ایک چیز پہ یا روس ہو، ایک ہی ان کا سٹینڈ ہے، دہشت گردی کے سارے خلاف ہے. کیوں کہ چین کو خود دہشت گردی کا شکار ہے. یہ جو اور پاکستان کے ساتھ بارڈر ایریا ہے نا سنکیانگ کا، وہاں بھی ہے، اور تبت میں بھی وہاں دہشت گردی ہوئی ہے. تو چائنا شدید دشمن ہے دہشت گردی کا، اور اس کا سٹینڈ وہی ہے جو امریکہ کا یا روس کا ہے. تو دہشت گردی میں تو سب کا ایک ہی ہے. آپ دہشت گردی آپ کو روکنی پڑے گی اور ساری دنیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ چین کے ساتھ آپ کوآپریشن کر لیں، اس کے نتیجے میں دہشت گردی اگر جاری بھی رہے، نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پاک چائنا عسکری تعاون زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں عسکری تعاون. میں نے کو بتایا ایئر فورس میں، آپ کو بتایا ہے جوائنٹ پروڈکشن کا، نیوی میں بتایا ہے، اسپیس میں بتایا ہے، نیوکلیئر کوآپریشن بتائیے. بہت زیادہ ہماری کوآپریشن ہے، حالانکہ وہ سول نیوکلیئر کوآپریشن ہے. اچھا آپ بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں انتشار کا شکار رکھنا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ، میں نجومی نہیں ہوں، میرا یہ کام نہیں. میں تو یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے کا دوست نہیں ہوتا. کوئی دوست کسی کا نہیں. بڑی کولڈ ہارٹڈ سی بات ہے.
لوگ اپنے قومی مفادات کو آگے فروغ دیتے ہیں. کوئی اس طرح کی دوستی نہیں جیسے کوئی دو دوستوں کی ہو, اسکول میں پڑھے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لے کے پھر رہے ہیں, کٹھی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کھانے کٹھے کھا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب رومانوی کہانی ہے. وہ دوستی ملکوں میں مفادات کو فروغ دینے کی ہوتی ہے, یعنی اپنے انٹرسٹ کو دیکھ اپنے انٹرسٹ. ان کو ہماری ضرورت ہے اس لیے وہ گھڑی گھڑی آ جاتے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے ہم گھڑی گھڑی وہاں چلے جاتے ہیں. تو میں اس میں تو نسخہ میں نے پہلے ہی بتایا, اپنے آپ کو آپ اتنا آزاد کریں معاشی طور پر کہ امریکہ سے آپ کی پھر دوستی اگر ہو تو برابری کی بنیاد پر ہو. جب برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. جب ہم مانگنے کو ہر وقت پہنچے ہوئے ہوں تو حالات مختلف ہو جاتے ہیں. آزاد احتساب کمیشن کے بارے میں کوئی رائے آپ رکھتے ہیں؟ ضرور ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی. کس قسم کا احتساب ہونا چاہیے؟ جب جس دیکھیں نا جی, اب تو آج کل تو انفارمیشن ہے, سپریم کورٹ بھی آزاد ہے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ رہا ہے اور بینکوں کو کہہ سکتا ہے, پرانے لونز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سارا. اب تو میڈیا بھی آزاد ہے, عدالت بھی آزاد ہے, کوئی سیکرٹ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ there's a will, there's a way, دونوں پارٹیوں کو جن کی اکثریت ہے اسمبلی میں مل کے بل پاس کر دینا چاہیے ایسے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن پہ جس پہ دونوں کو اعتماد, یعنی اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو. کیونکہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. سب کے مفاد میں ہے کہ بائی پارٹیزن قسم کا بل ہے, یہ نہ ہے جیسے کہ ایک کا مقصد ہی ہوتا ہے دوسرے کو رگڑنا. وہ تو دشمنی اور انتقام ہے, وہ کوئی احتساب نہیں. اسی لیے جو کل کے احتساب زدہ ہے وہ فوراً ہیرو بن جاتے ہیں, ان پہ مقدمہ وہ ہیرو بن جاتے ہیں. قوم سمجھتی ہے سب جھوٹ ہے. یہ جو موجودہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں جو لیڈر واضح جن کی سامنے شکلیں نظر آ رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس اہل ہیں کہ وہ پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے؟ لگتا تو نہیں جی. ماضی کا جو پرفارمنس میرا خیال ہے قوم نے دیکھ لیا. تو پھر کون دیکھیں, لوگوں کا پاس پرفارمنس دیکھ لیں, یا نئے لوگ لے آئیں, یا پاس پرفارمنس دیکھ لیں کن کا بہتر ہے. اچھا, ہر بندہ انقلاب کی بات کرتا ہے تو یہ انقلاب کا کوئی ویژن نہیں دے رہا کہ کس قسم کا انقلاب ہوگا. جی ہاں, یہ بس یہ نعرے بازی ہے نا. جیسے آپ نے پہلے مجھے کہا تھا جی امریکہ سے آزادی چاہیے جی فلاں جی, میں نے کہا جی دو, میں بھی چاہتا ہوں ٹیکس دینے شروع کر دیں, آپ آزاد ہو جائیں گے. جی بالکل. اگر آپ بیکاری بنے رہیں گے تو آزاد کدھر سے ہو جائیں گے. ٹیکس ہم نے دینا کوئی نہیں, شور ہم نے مچانا ہے, اور جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ نہیں دیں گے, غریبوں پہ ٹیکس لگا چھوڑتے ہیں. تو یہ آسان, دیکھیں لائف کمپلیکیٹڈ ہے, لائف کمپلیکس ہے. آسان جوابوں سے آپ کا پروگرام تو فیل ہو جائے گا جی, ٹائم بھی گزر جائے گا جی جی, مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا. سنجیدگی سے اگر دیکھنا ہے تو قوم کو اندرونی طور پہ اپنے گربان میں دیکھنا. آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ بڑے فخریہ کہتے ہیں جی ہماری یہ آبادی اتنے نوجوان ہیں, آپ نے انہیں کیا سکھایا؟ ایجوکیشن جو آپ کیا ہے, بیس ظاہر ہے. ٹیسٹ جب تک کریٹیکل انالیسس یعنی سوچنے کی, تحقیق کی, جستجو کی بچے میں وہ نہیں آپ پیدا کرتے, اس میں اس کے اندر وہ کوالٹی, بجائے کہ رٹا مار مار کے بیکار قسم کی گائیڈ بک سے وہ بیچارہ والدین کا ٹائم ضائع کرتا ہے, وہ فیسیں بھی بیچارے بھرتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, اور وہ جا کے کسی بازار سے کتابیں گائیڈ خرید کے لے آتا ہے. یہ بین ہونی چاہیے, اور امتحان بھی بدل دینے چاہیے کمپلیٹلی. سسٹم جو ہے اس کا ختم ہونا چاہیے. ٹیکسٹ بک بورڈ سب اجازتداری ہے, کاروبار ہے. ان کو چاہیے سمپلی ایک ہدف دے دیں, کریکولم, اس میں اسکول جو ہے وہ جو مناسب سمجھے کریں. اب تو ویسے بھی صوبوں کو آزادی ہو گئی ہے. اور پھر یہ بچے کا ٹیسٹ لیں, آبجیکٹو ٹیسٹ, رٹے لگوا کے نہیں. اس لیے تو بیچارہ ہمیں تو دل دکھتا تھا, میں وزیر خارجہ تھا تو ایم اے والے بیچارے نائب قاصد کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ انگریزی نہ اردو, نہ بولنی آتی انگریزی نہ اردو. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے والدین کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کو موقع ہی نہیں آپ نے دیا. ریاست اگر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گی تعلیم پہ, اور تعلیم کا بجٹ آپ کو بڑھانا پڑے گا, چاہے ہر چیز کا کٹ ہے, ہر چیز کا کاٹ ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں, کبھی اسی میں جائے گا. اور ہم ہر بندے کی سپوزنگ ہر ڈپارٹمنٹ کی 5% بجٹ کاٹ دیا, کوئی استثنا نہیں, اور وہ چلا گیا اس میں اس ایسکرو اکاؤنٹ, اس کو ہاتھ نہیں کو لگا سکتا. ٹیچر ٹریننگ ہو, بجائے ایسی بلڈنگیں بنا کے جس میں بعد میں وہ استبل بن جاتے ہیں اور ڈیرے بن جاتے ہیں لوگوں کے دیہات میں, ٹیچر میں ٹرین کریں, وہاں باتھ رومز بنائے. ایسے اسکول ہیں جنہیں باتھ روم کوئی نہیں ہے, بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں نمبر لگانے کے لیے, بیچ میں لوگوں کو کمیشن بھی مل جاتی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب تک آپ کا تعلیم پہ نہیں بیس ہوگا
اس میں امتحان بھی بدلے جائیں گے تاکہ بچے کو فورس کر دیا جائے. ایجوکیشن سسٹم بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا قصوری صاحب, رٹا لگانا جو ہے اس کو ایک جرم سمجھا جانا وقت کی کمی آڑے ہے, آپ قوم کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو. جی میں سمجھتا ہوں قوم کی قسمت قوم کے ہاتھوں میں, اگلا الیکشن بھی آئے گا, آپ نے تجربہ کر لیا جی, نعروں میں اگر بہنا ہے تو نعروں میں بہ جائیں, یا آپ دیکھ لیں کہ جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے وہ گروہی مفادات کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں, ڈائریکشن کے لیے. میں ایکچولی میرا جو ہے کہ جی آپ جیسے لوگوں سے رہنمائی حاصل کی جائے, آپ قوم کی رہنمائی. پہلی بات تو یہی ہے کہ ووٹ دیتے وقت خیال کریں کہ کیا آپ اپنی ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں, یا آپ اس کینڈیڈیٹ کو دے رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, یا اس پارٹی کو دے رہے ہیں جو آپ کے لیے تبدیلی لا سکتی ہے. نمبر 2, قوم کی پرائیورٹیز بدلنی چاہیے. تعلیم اور ہیلتھ جو سوشل سیکٹر ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اور نمبر 3, میڈیا کے لیے میرا پیغام ہے کہ میڈیا کو جو بحث کرانی چاہیے قوم کے ریئل ایشوز پہ, اس میں ان کی واقعی تعلیم ہوگی, بجائے یہ کہ بہت سا ٹائم سینٹیمنٹلزم میں لگایا جائے. کیونکہ سینٹیمنٹلزم میں تو ایک سے ایک بڑھ کے کوئی کر سکتا ہے, اس میں نہ تحقیق کی ضرورت ہے, نہ پروگرام اچھا بنانے کی ضرورت ہے. یہ جی ریمنڈ ڈیوس ہی کا ایشو اٹھا لیں, ریمنڈ ڈیوس نے بڑا ظلم کیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بحث کراتے؟ کبھی آزادی امریکہ سے لینی تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہو رہی. اس پہ بھی بحث کریں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. قصوری صاحب سے بہت اچھی گفتگو رہی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آؤ الفت کا راستہ ڈھونڈیں, اب تو نفرت نے انتہا کی ہے. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.